بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا کازیٹیو وربس۔ کازیٹیو وربس وہ وربز ہوتے ہیں جو دوسروں سے جب آپ کام کراتے ہیں اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ میں نے آپ کے سامنے 3 کازیٹیو وربز لکھے ہیں، گیٹ، ہیو اور میک۔ تو اب اس کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک کمپلیمنٹ آتا ہے جو کہ عام طور پہ پرسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیو کے بعد بھی کمپلیمنٹ آئے گا اور وہ بھی ایک پرسن ہوگا، اور ان کے بعد گیٹ کے بعد ٹو آئے گا، یعنی ٹو انفینیٹیو، اور جو ہیو ہے اس کے بعد بیر انفینیٹیو آئے گا، یعنی بغیر ٹو کے آئے گا نا، فرسٹ فارم جسے ہم کہتے ہیں۔ مثلا میں نے علی سے خط ٹائپ کروایا۔ اب یہ سینٹینس کلیئرلی بتا رہا ہے کہ میں نے خود ٹائپ نہیں کیا، میں نے علی سے ٹائپ کروایا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں آئے گاٹ سیکنڈ فارم لگ رہی ہے گیٹ کی، کیونکہ گیٹ فرسٹ فارم ہوتی ہے، سیکنڈ فارم اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ کا ٹینس ہے نا۔ آئی گاٹ علی، علی دیکھا پرسن ہے، یہ میں نے کہا تھا کمپلیمنٹ ہوتا ہے نا، جو کہ عام طور پہ ایک پرسن ہوتا ہے۔ آئی گاٹ علی ٹو ٹائپ اے لیٹر، یہ دیکھیں فل انفینیٹیو میں سے کہہ رہا تھا، یعنی فرسٹ فارم ہوتی تو ٹائپ ہوتا، ٹائپ یہ فرسٹ فارم ہے تو ٹو ٹائپ یعنی فل انفینیٹیو، یعنی انفینیٹیو لگا ہوگا۔ لیکن اسی میں نیچے دیکھیں آئی ہیڈ علی ٹائپ اے لیٹر، دونوں کا مطلب سیم ہے، صرف فرق کیا پہ ہے، یہاں پہ ہے یعنی ٹو لگا ہوا ہے ساتھ، یہاں پہ ٹو نہیں لگا ہوا، یہ اسے ہم کہتے ہیں بیس فارم، یعنی فرسٹ فارم کہہ لیں یا بیس فارم۔ تو ایڈ کے بعد یعنی ہیو اور ہیو یا ہیڈ کے بعد فرسٹ فارم لگے گی، جبکہ گیٹ کے بعد یا گاٹ کے بعد آپ کے ٹو انفینیٹیو لگے گا، یعنی فل انفینیٹیو لگے گا۔ یہ اس کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے آئی گاٹ علی ٹو ٹائپ اے لیٹر، آئی ہیڈ علی ٹائپ اے لیٹر۔ اچھا ایک دوسرا فقرہ دیکھیے، اب ہم ٹینس چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ملازم سے جوتے پالش کرواتا ہے۔ اب یہ ٹینس چینج ہو گیا، پریزنٹ سمپل ہے نا۔ اب دیکھیں ہی گیٹس ہیز سرونٹ، تو یہ فارمولہ آپ ذہن رکھنا ہے، سبجیکٹ گیٹ اور کمپلیمنٹ۔ تو ہی گیٹس ہیز سرونٹ ٹو پالش ہیز شوز، ہی گیٹس ہیز سرونٹ ٹو پالش ہیز شوز، یعنی وہ اپنے ملازم سے شوز پالش کرواتا ہے۔ دوسرا دیکھیے ہی ہیز ہیز سرونٹ پالش ہیز شوز۔ اب یہ جو گیٹ اور ہیز لگے ہیں یہ اصل میں یہ والے آپ کے کازیٹیو وربز ہیں۔ ہیو فرسٹ فارم ہوتا ہے اور گیٹ بھی فرسٹ فارم ہے، میک بھی فرسٹ فارم ہوتی ہے۔ تو ہیو کی فرسٹ فارم تو ہیو ہے، لیکن اس کی ایس فارم یعنی ہی کے ساتھ جب آتا ہے تو ہیز ہو جاتا ہے نا، ہی ہیز ہز سرونٹ پالش ہز شوز۔ پریزنٹ سمپل کا یہ سینٹینس ہے، یعنی وہ اپنے ملازم سے جوتے پالش کرواتا ہے۔ اور ڈفرینس کیا ہے دونوں میں، گیٹ اور ہیز کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں کمپلیمنٹ آئے گا، پرسن ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ صرف ٹو لگے گا، یہاں پہ ٹو نہیں لگے گا، یہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور سینٹینس دیکھیے، میری نے جون سے گاڑی دلوائی، میری نے جون سے گاڑی دلوائی۔ دیکھیں میری گاٹ جون ٹو واش دا کار، میری ہیڈ جون واش دا کار، تو یہ فرق ہے، واش ٹو واش۔ اور باقی ٹھیک ہے دونوں میں، یعنی سیم ان کا سٹرکچر ہے، میری نے جان سے گاڑی دلوائی۔ اچھا ان کا پیسو سٹرکچر بھی آ سکتا ہے، پیسو سٹرکچر میں دونوں کا فارمولہ سیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سبجیکٹ لگے گا، ان دونوں میں سے کوئی ایک لگائیں، اب یہاں پہ کمپلیمنٹ آئے گا، لیکن یہ کمپلیمنٹ کوئی چیز ہوگی، تھنگ، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے بعد آپ کا تھرڈ فارم آئے گی جسے ہم پاس پارٹیسپل بھی کہتے ہیں، تھرڈ فارم، ٹھیک ہے۔ اب ذرا اسٹرکچر دیکھیے کہ وہ دروازہ رنگ کروا رہا ہے، تو اس میں ٹینس بھی دیکھ لیجیے، پریزنٹ کنٹینیوس ہے، ٹھیک ہے، پریزنٹ ٹینس ہے اور ایسپیکٹ کون سا کنٹینیوس، تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے۔ اب دیکھیے کہ ہی کا استعمال ہو گیا، از ہو گیا، گیٹنگ اور ہیونگ لگ جائے گا، کیونکہ پریزنٹ کنٹینیوس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، ہی از گیٹنگ دا ڈور پینٹڈ۔ اب یہ اس میں مینشن نہیں ہے کہ کون کام کر رہا ہے، یعنی یہ ایکٹر کا نہیں پتا، تو یہ پیسو اسٹرکچر ہے، صرف اتنا بتایا گیا کہ وہ دروازہ رنگ کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہی از گیٹنگ دا ڈور پینٹڈ اور ہی از ہیونگ دا ڈور پینٹڈ، دونوں میں سے کوئی ایک لگ سکتا ہے۔ اس میں جو کمپلیمنٹ ہوتا ہے یہاں پہ وہ ایک آبجیکٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی تھنگ ہو سکتی ہے، یعنی پرسن نہیں ہے، پرسن والے اسٹرکچر میں نے اوپر بیان کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور دیکھیے کہ میں ہر 4 ماہ بعد اپنی گاڑی مرمت کرواتا ہوں،
अब इसमें मेंशन नहीं है कि इससे करवाता हूँ गाड़ी में मरम्मत, ठीक है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ एक्टर, और एक्टिव वॉइस का नहीं पता हमें, सिर्फ पैसिव वॉइस है यहाँ पे, गाड़ी मरम्मत कराता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का ये उर्दू में इसका ये निशानी होती है। तो आई हैव माई कार, ठीक है। आई सब्जेक्ट हो गया, हैज़ या हैव या गेट में से कोई एक लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट, और आगे थर्ड फॉर्म, आई हैव माई कार रिपेयर्ड एवरी 4 months, या आई गेट माई कार रिपेयर्ड एवरी 4 month। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं अपने जूते रोज़ाना पॉलिश करवाता हूँ, और यहाँ भी पता नहीं है किससे करवाता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, आई गेट माई शूज़ पॉलिश्ड डेली, आई गेट माई शूज़ पॉलिश्ड डेली, तो मैं रोज़ाना अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ। अब जो मेक होता है ये इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है जो पहले वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये है, मेक जो है इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होता है, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन बोथ गेट एंड हैव, इट इज़ यूज ओनली इन एक्टिव वॉइस। मसलन ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया। अच्छा, द रबर मेड द कैशियर गिव हिम द कैश, ये फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मेड लगेगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये इम्पेरेटिव में भी इस्तेमाल हो सकता है। मसलन मैं कहता हूँ ये सामान स्टेशन पर भिजवा दो, सामान स्टेशन पर भिजवा दो, ठीक है। तो एक होता है खुद लेके चले जाओ, एक होता है भिजवा दो, ठीक है। तो गेट दिस लगेज सेंट, गेट दिस लगेज सेंट थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। गेट दिस लगेज सेंट, या आप क्या आप लेट्स से कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं, किसी अपने मतलब सबॉर्डिनेट को कहते हैं कि मेरे आने तक ये काम मुकम्मल करवा दो, ठीक है। लेट्स से फर्नीचर को यहाँ से रिमूव करवा दो, ओके। तो आप एक होता है कि उसे आप कहते हैं कि आप खुद करो, यानी यू डू इट, मसलन रिमूव द फर्नीचर। लेकिन एक आप कहते हैं गेट द फर्नीचर रिमूव्ड, गेट द फर्नीचर शिफ्टेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, गेट द फर्नीचर शिफ्टेड करवा दो, गेट द रूम, let's say get the room cleaned, ये थर्ड फॉर्म है कि यानी कमरे को साफ़ करवा दो, ठीक है। तो ये जब दूसरों से काम करवाया जाता है तो हम ये कॉजेटिव वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पे ये हैव और गेट का इस्तेमाल होता है, हैव और गेट, ठीक है। और ज़्यादातर पैसिव स्ट्रक्चर बोले जाते हैं। मसलन थिंग्स डोंट गेट डन ईजीली इन पाकिस्तान, लेट्स से चीज़ें आसानी से नहीं होती। अच्छा, यू नीड टू गेट इट डन क्विकली, ओके, यू नीड टू गेट इट डन क्विकली, आपको ये बहुत जल्दी मुकम्मल करवाना होगा। यू नीड टू गेट इट डन और हैव इट डन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कॉजेटिव वर्ब, और ये इस स्पोकन लैंग्वेज में इनका इस्तेमाल होता है। और इनका जो है जब आप नावल पढ़ रहे होते हैं या कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये यूजुअली इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो हमें इनका आइडिया होना चाहिए। बाकी ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी समझ आती है। और मैंने थोड़ा सा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए बच्चों के लिए ये रिकॉर्ड किया है। जस्ट आई वांटेड टू गिव एन आइडिया how causative verbs can be used and how they can be used to make others do things for us, okay. That sometimes we don't want to do things ourselves and we want others to do things, so in order to get others move, and in order to get things done by others, we make use of causative verbs. And get and have, they can be used in active voice as well as passive voice. That is that the clauses which follow get and have can be in active voice or passive voice. When they are in active voice, as you can see here, so get and have they both have got the same structure, okay, complement, but after get we use to infinitive, that is to is used, to, but after have we just use simple form, okay. As is the example, I got Ali to type a letter, I had Ali type a letter. But in passive structure, both of them have got third form after them, okay. As you can see, he is getting the door painted, and this structure is very common. Usually this structure is very common. Thank you very much for listening to this short video, and it was recorded in the General English Language series. And just I wanted to give an idea to students, BS students particularly, that while they read different pieces of prose literature,
let's say stories, novels, drama, etc. And if they come across such a structure, they must have a basic knowledge about these structures. These verbs are known as causative verb. Thank you very much.